عمران خان نے توشہ کیس میں الیکشن کمیشن کی نااہلی کے فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع کر لیا۔ عدالت نے فوری سماعت کی صدا کو مسترد کر دیا۔ اب پیر کو عدالت لگے گی۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ نہیں مانتا، عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ چیف جسٹس عطر من اللہ پیر کو کیس کی سماعت کریں گے۔ عمران خان کی جانب سے بیرسٹر علی ظفر نے درخواست دائر کی، موقف اپنایا۔ الیکشن کمیشن کے پاس کرپٹ پریکٹسز نااہلی کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں تھا، اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج ہی سماعت کی درخواست مسترد کر دی۔ رجسٹرار نے عمران خان کی بائیو میٹرک نہ ہونے پر درخواست پر اعتراض عائد کیا۔ عمران خان کے نااہلی کے فیصلے کی مصدقہ نقل درخواست کے ساتھ منسلک نہ کرنے کا بھی جواز بتایا۔ عمران خان کی نااہلی کے فیصلے پر پی ٹی آئی نے جلد لائحہ عمل وضع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ رہنماؤں کے مطابق کسی بھی وقت عمران خان لانگ مارچ کا اعلان کر سکتے ہیں۔ بند کمروں میں فیصلے ہو رہے ہیں، الیکشن کمیشن بددیانتی پر مبنی فیصلے کر رہا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کہتے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے تحریری فیصلے میں تاخیر پر شکوک و شبہات بڑھ رہے ہیں۔ فیصلے میں رد و بدل کر کے مختلف تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ عمران خان کو نااہل کرنے پر پورے ملک میں مظاہروں کی جھلک سب نے دیکھی۔ لانگ مارچ پلان کر چکے، کسی بھی وقت اعلان ہو سکتا ہے۔ بند کمروں میں فیصلوں کا زمانہ گزر چکا ہے۔ پاکستان کے لوگ فیصلے اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، میرٹس کے اوپر ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ کل جس بہیمانہ طریقے سے خان کو ڈی سیٹ کیا گیا، نااہل قرار دیا گیا، ایک بونڈی کوشش کی گئی کہ انہیں نواز شریف کے برابر لا کے کھڑا کیا جائے، اس کے اوپر پاکستان کے عوام کے ریئیکشن کی ایک جھلک۔ براہ راست آپ کے لیے چلیں گے شرجیل نام میں منسٹر پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ عمران خان کرپٹ پریکٹسز میں مبتلا ہیں، کرپشن میں وہ انوالو ہیں، اور کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کی وجہ سے عمران خان کو کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نااہل قرار دیا۔ یہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے جس کے سربراہ کو عمران خان نے خود مقرر کیا، اور عمران خان کا وہ ویڈیو کلپ اور وہ ٹی وی ٹاک موجود ہے جس میں الیکشن کمیشن کے اسی سربراہ کی عمران خان صاحب تعریف کرتے ہوئے نظر آئے، اور پوری قوم نے دیکھا کہ یہ شخص جس کی پہلے تعریف کر رہا تھا، اور جب اس کا کیس اس کے پاس گیا تو اس نے اس کے خلاف اسکینڈل شروع کر دیے، اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دی، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ وہ بندہ، وہ شخص ایماندار ہے، جانتدار ہے اور میرٹ پہ کام کرتا ہے۔ اور تمام ممبران نے ایک آواز بن کر میرٹ پہ ایک ہی رائے دی کہ عمران خان صادق اور امین نہیں رہے۔ تو جو ثاقب نثار صاحب کے دور میں اس کو ایک جعلی سرٹیفکیٹ ملا تھا، کل اس جعلی سرٹیفکیٹ کا پول بھی کھل گیا۔ کل وہ پول کھل گئے کہ یہ شخص کتنا جھوٹا ہے، کتنا مکار ہے۔ سوالات عمران خان پر بہت اٹھتے ہیں، اور کل کے فیصلے کے بعد اب اس پر کورٹ میں کارروائی بھی ہوگی، اور وہ کارروائی ہوگی کہ عمران خان نے پہلے تو وہ تحائف چھپائے، کہیں ڈکلیئر نہیں کیے، کسی اپنے گوشوارے میں ڈکلیئر نہیں کیے، پھر ان کو جو سرکار کے مقررہ ریٹس ہیں اس سے بھی کم میں حاصل کیا، پھر ان کو بیچا۔ لیکن ایک اور سوال یہ بھی ہوتا ہے جو بھی کروڑوں روپے عمران خان نے اس کے بھرے، وہ کہاں سے آئے؟ کیونکہ عمران خان کا اپنے جتنے بھی ایسٹس تھے، جو بھی اس کا پروفارما وہ جمع کراتا ہے، اس میں اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ ان پیسوں سے وہ تحائف، وہ مہنگے قیمتی تحائف خرید سکتا۔ لیکن اس شخص نے وہ پیسے کہاں سے لایا، کس سے لیے، اور کہیں پہ اس نے کسی گوشوارے میں یہ نہیں ظاہر کیا کہ یہ میرے اوپر لائبلٹی میں نے کسی ادھار لیے، کیونکہ گوشواروں میں جو آپ کے پاس ایسٹس ہوتے ہیں وہ بھی آپ دکھاتے ہو، اور آپ پہ جو لائبلٹیز ہوتی ہیں وہ بھی دکھاتے ہو۔ اس نے وہ بھی نہیں دکھائی، تو یہ بھی ماضی کے اسکینڈلز کی طرح اس اسکینڈل کی بھی وسیع تر پیمانے پہ انکوائری ہونی چاہیے کہ وہ جھوٹا مکار شخص جو سارے مخالفین پہ الزامات لگاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی دنیا میں ہر الزام اس کے اوپر ثابت کر کے دکھایا کہ نااہل بھی ہے، یہ نالائق بھی ہے، یہ جھوٹا بھی ہے، یہ فریبی بھی ہے،
اور اس نے قوم کے ساتھ صرف اور صرف جھوٹ بولا اور قوم کو صرف اور صرف اس نے جھوٹی باتیں بتائیں. تو اس فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کے سابق سربراہ عمران خان نہ ہی اس پارٹی کے اب رکن رہے ہیں، نہ ہی اس پارٹی کے سربراہ رہے ہیں، اور یہ سابق ایم این اے صاحب اب نااہل ہو چکے ہیں. اب سوال یہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے ساتھ اب مزید ٹریٹمنٹ اسی طریقے سے ہوگی جیسے باقی لوگوں کے ساتھ کی جاتی ہے اس ملک میں، یا عمران خان کے ساتھ آج بھی لاڈلے والی ٹریٹمنٹ ہوگی؟ کیونکہ کل کے فیصلے کے بعد پورے پاکستان میں انہوں نے جو بھی مظاہرے کیے، کسی بھی مظاہرے میں 300-400 سے زیادہ یا 200 سے زیادہ آدمی آپ کو نظر نہیں آئیں گے. کوئی ایک مظاہرہ دکھا دیں جہاں پہ 500 سے زیادہ آدمی ہو پورے پاکستان میں. تو لوگوں کی بھی آنکھیں کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو کل مظاہروں میں تشدد کیا گیا، جو فائرنگیں کی گئیں، جو جلاؤ گھیراؤ کیا گیا، جس طرح ٹائر جلائے گئے، جس طرح پرتشدد مظاہرے کیے گئے، کیا اس کی ٹریٹمنٹ صرف درگزر کرنا ہے یا معافی دینا ہے؟ اگر یہ جائز تھا جو کل سڑکوں پہ تماشا کیا گیا، جو لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، تو پھر اس کو قانون پر الاؤ کر دیا جائے. جس کی مرضی آئے، جس کو کوئی چیز پسند آئے نہ آئے، آپ روڈ بلاک کر دیں، لوگوں کو تکلیف میں ڈال دیں. لوگ ایمبولینسز لوگوں کی رک گئیں، لوگوں کو جہاں جہاں جانا پڑا وہاں لوگوں کو تکلیف ہوئی، یہ سب کے لیے الاؤ کر دیں اگر یہ جائز. اگر یہ ناجائز ہے تو جو قانون میں سخت کارروائی کسی عام شخص کے لیے رکھی گئی ہے وہی کارروائی اس کے لیے بھی ہونی چاہیے. ایک اور بات کہ کل کے ان واقعات میں جو جو لوگ ملوث نظر آئے وہ بھی سب کے سامنے ہے. لیکن ایک چیز تو بالکل ظاہر لگ رہی ہے کہ آج بھی پی ٹی آئی کو اسپیشل ٹریٹمنٹ مل رہی ہے، عمران خان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ مل رہی ہے. آپ پچھلے 1-1.5 ماہ کی عمران خان کی موومنٹ دیکھ لیں. کسی کورٹ میں جاتا ہے تو اس کے گارڈز کبھی بیریئر ہٹا رہے ہیں، آپ لوگوں نے ویڈیوز پتہ نہیں دیکھی ہے نہیں دیکھی ہیں، زبردستی بیریئر ہٹا رہے ہیں. کل بھی ان کے رہنما الیکشن کمیشن کی گیٹ پھلانگ کے جا رہے ہیں، پولیس والے ان کو روک رہے ہیں، وہ روک نہیں رہے. ان کے فارن منسٹر سابقہ شاہ محمود قریشی کبھی پولیس والوں سے لڑ رہے ہیں اور تو میں کر رہے ہیں. مطلب کسی بھی قانونی ملک میں جہاں قانون لاگو ہوتا ہے، جہاں رول آف لا ہوتا ہے، اس طرح ان لوگوں کے ساتھ اسپیشل ٹریٹمنٹ آج دن تک جاری ہے. ایک اور بات جو کل یہ عمران خان نے خطاب میں کہا کہ جی میں جا رہا ہوں کورٹ میں اپیل کے لیے، کیا جتنے کورٹ میں باقی چیزوں میں فیصلوں میں ٹائم لگتا ہے اتنا ہی ٹائم لگے گا، یا اس کے لیے بہت جلدی میں فیصلے آئیں گے؟ اور کیا وہ فیصلے جس طرح باقی سیاسی لیڈروں کے لیے آئے ہیں اسی طرح ہوں گے، یا اس کے لیے پھر اس کو اسپیشل ٹریٹمنٹ یا لاڈلے والا کوئی برتاؤ رکھا جائے گا؟ اور یہ پہلا واقعات نہیں ہے. الیکشن کمیشنوں نے پاکستان میں بہت سارے سیاسی رہنماؤں کو نااہل قرار دیا ہے، بہت سارے سیاستدانوں کے نامینیشن پیپرز جو ہیں وہ رد ہوئے ہیں، بہت سارے سیاستدانوں کو پاکستان میں جو ہے وہ الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. وہ الیکشن کمیشن نے پاکستان نہیں دی ہے. یہ جو کل ہم ٹی وی پہ سن رہے تھے پی ٹی آئی کے وکلا جو فرما رہے تھے کہ جی الیکشن کمیشن کو سزا دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے، میں کھل کے یہ بات کہتا ہوں کہ میں کسی بھی تبصرے پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ کتنے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو 2018 کے الیکشن میں ان کے فارم رد کیے گئے، الیکشن کمیشن نے ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی. آروز نے ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی، ڈی آروز نے نہیں دی، ہائی کورٹس نے جو ہے ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی. بولا جی آپ نے یہ جھوٹ بولا، آپ نے فلاں جھوٹ بولا. اور وہی فارمز جب عمران خان کے لیے جاتے ہیں عدالتوں میں تو پھر کافی کورٹس کہہ دیتی ہیں کہ یہ ان کا پرسنل میٹر ہے، یہ ان کا ذاتی زندگی ہے. یہ کیسے اس ملک میں ہو سکتا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے قانون دوسرا ہو اور عمران خان کے لیے قانون دوسرا ہو؟ یا تو قانون میں اگر تبدیلی کرنی ہے قانون میں تبدیلی کر لیں. آپ اگر عمران خان کو کوئی آپ ریلیف دینا چاہتے ہیں، اگر عمران خان آج بھی لاڈلا ہے تو قانون میں تبدیلی کر دیں تاکہ عمران خان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس کی سیاست کو کوئی نقصان نہ پہنچے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا
और ये मजीद इस तरह अब नहीं देखा जाएगा कि सिर्फ इमरान खान के लिए तमाम कानून में नरमियां और बाकी लोगों के लिए दूसरा सलूक। हमने देखा कि इस मुल्क का सबसे पुराने में पुराना केस, इस मुल्क में सबसे बड़े में बड़ी ज्यादती, इस मुल्क के आइन के खालिक का केस, इस मुल्क को एटमी ताकत देने वाले का केस, इस मुल्क को जमहूरियत देने वाले का केस, इस मुल्क की आवाम को आवाज देने वाले का केस, इस मुल्क को 90,000 कैदी छुड़वाने वाले का केस, सबसे बड़ी गैर कानूनी तरीके से, जिसे हम अदालती कत्ल आज भी कहते हैं, वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का मुकदमा है। और जब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बने तो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस दायर किया कि जी इसका फैसला करें। उस रेफरेंस के मोहरकात सबके सामने हैं कि क्या वो सजा जो दी गई थी, जिसको आज भी मैंने टीवी पे देखा है कि फाजिल जज साहब किसी कॉन्फ्रेंस में उस पूरे केस पे डिस्कशन कर रहे थे, वो केस आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो क्या बाकी मुकदमों के लिए टाइम है? अगर पंजाब में परवेज इलाही इलेक्शन हार जाता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इससे पहले चंद दिन पहले के फैसले की नजर में वो सूबाई वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दूसरी जानिब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे, वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब इस वक्त OIC इजलास से खिताब कर रहे हैं। With over 1/3 of Pakistan's land underwater, more than 33 million people affected, over 1 million homes damaged, and over 500,000 people forced to move to relief camps. And over 500,000 people forced to move to relief camps. Climate-induced floods have resulted in losses estimated at $40 billion US. With the Prime Minister of Pakistan leading from the front, the government of Pakistan has undertaken extensive operations for relief, recovery and rehabilitation in the flood-affected areas. We are grateful to the international community, in particular OIC countries, for their invaluable contributions to the flood relief efforts. I would like to especially highlight extensive and multi-pronged assistance given by the Republic of Turkey under the President Erdogan's leadership. The catastrophic floods in Pakistan are a perfect example of the climate injustice many countries face today. Many member states of OIC like Pakistan and Nigeria recently are amongst the most climate vulnerable countries in the world, even though our carbon emissions are negligible. Media in the OIC member states has a responsibility to highlight and underscore the importance of urgent, unified and decisive action by the international community to combat climate change and enhance climate financing, geared to building the necessary resilience, especially in vulnerable development countries. Ladies and gentlemen, the abhorrent phenomena of Islamophobia is not abating. Personal choices and fundamental freedoms are being constrained by denying religio-cultural symbols of faith. In our region, South Asia, hate speech and hate crimes against Muslims remain a source of increasing concern. Despite our efforts to the contrary, there has been a constant rise manifested in mob lynching, pre-planned communal riots, and negative portrayal in electronic and social media in India. We must intensify our efforts to combat Islamophobia. As representative of the collective aspirations of Muslim Ummah, OIC is uniquely poised to lead this endeavor and must throw its full political and economic weight and clout in protecting the fundamental rights of Muslims and interests of Muslim minorities across the globe. In this respect, let me put forward a few observations and recommendations. Information colonialism has to be fought
and a new independent information regime has to be established. It is the deliberate use of instruments of information control that define perceptions about Islam and Muslims. Many Muslim countries now have independent media which has made inroads into people's mind about stereotyped image of Islam. But more needs to be done in terms of creating information synergies among the Muslim states. The Muslim states also have to look within and tackle those currents and trends at home that feed misperceptions about Islam and the Muslim societies. More democracy, more public participation, more inclusivity, and focus on freedom of speech that is culturally sensitive and internationally projectable should be our goal to tackle the motivated misrepresentation. We must fight fake news with real news, fight bots with real people's aspirations, and fight trolls with genuine polls. Laws are needed to identify and prosecute promoters of hate and deception. However, we must continue to uphold basic freedoms. We must capitalize on the momentum generated by the adoption of UN General Assembly resolution designating 15th March as International Day to Combat Islamophobia. We request the OIC Secretary General and the Chair to accord priority to appointment of a special envoy on Islamophobia as mandated by the Council of Foreign Ministers resolution in Islamabad. Formation of an OIC-led panel of experts would be useful to advise the OIC in dealing with incidents of Islamophobia as well as providing the support to the victims of Islamophobia in the evolving landscape of cyberspace. Excellencies, Pakistan pays tribute to the steadfastness of the Kashmiri and Palestinian people and calls upon the media in member states to continue providing maximum coverage to the suffering and brave struggle of the Kashmiri and Palestinian people who continue to face relentless aggression and violations of basic rights at the hands of Indian and Israeli occupation forces. Media in the OIC geography must accord priority to highlighting the systematic violations and transgressions and inform as well as educate the world on the reality and the magnitude of ensuing human rights and humanitarian crisis in occupied territories. On its part, Pakistan has been consistently leading peace efforts in the region from the front. We hope that Pakistan's efforts for durable peace and long-term development in the region will be reciprocated. Ladies and gentlemen, the OIC members must also coordinate their efforts to use wide-ranging media tools and options for showcasing true image of Islam and its teaching, propagation of tolerance and peaceful coexistence, and rejection of extremism and terrorism. In this regard, I would like to put forward the following recommendations to this August House. We will establish strategic partnerships among media organizations in the OIC member states. We should establish joint Islamic media action institutions for propagation of Islamic values like tolerance and for the protection of disinformation in the true spirit of Islamic solidarity. Department of Information of the OIC General Secretariat should lead collective efforts to counter disinformation and Islamophobia. It can select journalists from the member states and organize exchange visits, field trips to Jammu and Kashmir and Palestine with a view to facilitating investigative journalism with factual reporting by respective media outlets. OIC should institutionalize tangible targets for culture and media exchange. We can also utilize the huge potential of spring tourism to enhance mutual understanding of our religion, people, and cultures amongst OIC member states. Finally, we should establish a working group on disinformation, misinformation, and Islamophobia in the age of social media and cyberspace. The working group may work
in an intersessional mode with the objective of sharing experiences, lesson learned, and case studies. The platform could also be used for standard setting by utilizing best practices and legislation across the OIC member states. Pakistan offers to host the first meeting of the working group as recommended above. I would like to conclude by saying that I am confident that constructive deliberations during this session will contribute meaningfully to our collective effort to counter disinformation and Islamophobia and enhance our mutual cooperation to ensure we can squarely and effectively address these challenges. I thank you all.